راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ عزیز سامعین، آپ سن رہے ہیں اپنا بے حد من پسند پروگرام راہ زندگی۔ عظمیٰ یونس کی میزبانی میں محبت بھرا سلام قبول کیجیے۔ امید کرتے ہیں آپ سبھی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ہماری یہ دلی دعا ہے کہ آپ سدا خوش اور شادمان رہیں، زندگی میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں اور اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر پائیں، آمین۔ سامعین، دسمبر کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ساری دنیا میں فضا تبدیل ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ ساری دنیا کی بڑی بڑی عمارات، ٹاورز کو کروڑوں لائٹس کی مدد سے سجایا گیا ہے، اور ساری دنیا میں یادگاری منائی جا رہی ہے ایک بڑے ہی خاص دن کی، یعنی حضرت مسیح کی پیدائش کے دن کی، جو کہ کرسمس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا خاص دن ہے جو ساری دنیا میں سب سے زیادہ منایا جانے والا دن ہے، کیونکہ اس دن ایک بڑا ہی خاص کام ہوا، جو کہ نہ صرف کسی ایک خاص قوم کے لیے، ایک ملک کے لوگوں کے لیے، بلکہ ہر قوم، ہر امت، ہر قبیلے، ہر ملک کے لوگوں کے لیے، اور یہاں تک کہ ہر زمانے کے لوگوں کے لیے، وہ جو ہم سے پہلے گزر چکے، ہم جو اس دور میں موجود ہیں، اور وہ لوگ جو آنے والے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوئی۔ انسان جو اپنے گناہ کے سبب سے خدا تعالیٰ کے ساتھ قربت کھو چکا تھا اور اسے مکمل طور پر بحال کرنے کے لیے لاکھوں جتن کر رہا تھا، پھر بھی ناکام تھا، خدا تعالیٰ نے اس کے لیے خود سے انتظام کیا اور حضرت یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا، جو کہ گناہ اور دکھ میں ڈوبی ہوئی انسانیت کے لیے امید بن کر آئی، سہارا بن کر آئی، اور ان کے آنے پر نہ صرف انسانوں نے خوشی منائی بلکہ فرشتوں نے بھی گیت گایا، کیونکہ انسانیت کے چھٹکارے کا اور خدا تعالیٰ تک رسائی کا انتظام ہو چکا تھا۔ خدا تعالیٰ کی شکر گزاری ہو اس مکمل اور عظیم انتظام کے لیے۔ آئیے سامعین، پروگرام میں مل کر سماعت فرمائیں اپنی برکت اور رہنمائی کے لیے تلاوت کلام مقدس۔ اے خداوند، زمین کے سب بادشاہ تیرا شکر کریں گے، کیونکہ انہوں نے تیرے منہ کا کلام سنا ہے۔ بلکہ وہ خداوند کی راہوں میں گیت گائیں گے، کیونکہ خداوند کا جلال بڑا ہے۔ کیونکہ خداوند اگر بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے، لیکن مغرور کو دور سے ہی پہچان لیتا ہے۔ خواہ میں دکھ میں سے گزروں تو مجھے تازہ دم کر دے گا، تو میرے دشمنوں کے قہر کے خلاف ہاتھ بڑھائے گا، اور تیرا داہنا ہاتھ مجھے بچا لے گا۔ خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ اے خداوند، تیری شفقت ابدی ہے، اپنی دستکاری کو ترک نہ کر۔ سامعین، تلاوت کلام مقدس ہم نے سنی، اور کرسمس کے موقع پر آسمان پر ایک غیر معمولی اور بے حد روشن ستارہ نمودار ہوا، جس نے رہنمائی کی خداوند یسوع مسیح کی جائے پیدائش کی جگہ کی طرف، ان لوگوں کی جو یسوع مسیح کی تلاش کرتے ہوئے آئے تھے۔ اور ابھی میں چاہتی ہوں کہ آپ سبھی جو پروگرام سن رہے ہیں ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں، ہمیں خطوط بھیجیں، میسیجز بھیجیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فیس بک پر بھی پروگرام کو سن کر تبصرہ کریں، جس کے لیے آپ رابطے کے لیے ہمارا نمبر استعمال کریں گے 0316747655۔ ہماری فیس بک آئی ڈی ہے PCRM فیصل آباد، اور یوٹیوب چینل ہے PCRM TV۔
खत भेजने के लिए हमारा पोस्टल एड्रेस है प्रोग्राम राह जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117, फैसलाबाद, पाकिस्तान। किसी भी मीडियम को इस्तेमाल करते हुए सामाईन जरूर हमारे साथ राबते में रहिएगा और प्रोग्राम के बारे में अपनी राय और पसंदीदगी का इजहार कीजिएगा। और अभी वक्त है कि हम आपकी जानिब से भेजे गए मैसेजेस को प्रोग्राम में शामिल करें। तो सबसे पहला मैसेज मेरे पास मौजूद है राजा कासिम साहिब की जानिब से, जिन्होंने प्रोग्राम राह जिंदगी समाअत फरमाया है आदिल मुश्ताक साहिब और शिजरा ईमान साहिबा की मेजबानी में, और कहते हैं कि बेहद खूबसूरत मौजू पर गुफ्तगू हुई जो कि बदगुमानी और उसके असरात था। ये मौजू बहुत ज्यादा पसंद आया। फिर सामाईन की मोहब्बत और दिलचस्पी की झलक नजर आई प्रोग्राम में। खतूत और व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए से वो भी बहुत अच्छी लगी। कहते हैं कि प्रोग्राम ना सिर्फ मालूमाती था बल्कि अपने अंदर जज्बात की पहचान और मस्बत सोच की अहमियत को लिए हुए भी था। बहुत शुक्रिया आपका राजा कासिम साहिब। हमें अच्छा लगा कि प्रोग्राम राह जिंदगी आपको बेहद पसंद आया और चाहते हैं कि इसी तरह से हमें प्रोग्राम के बारे में आपकी राय जानने को मिलती रहे। हाजी वकार यकूब साहिब हमें मैसेज भेजते हैं साहिवाल रेडियो लिसनर्स क्लब से इनका ताल्लुक है और प्रोग्राम सुना है आपने जोशवा जी की मेजबानी में। कहते हैं कि PCRM का प्रोग्राम राह जिंदगी हमेशा दिल को ऐसी ताजगी बख्शता है जैसे थके हुए मुसाफिर को साया और पानी मिल जाए। और कहते हैं कि जोशवा जी नरम लहजे और पुरअसर मिसालों के साथ जिंदगी की असूल बयान करते हैं। बात को सिर्फ समझाते ही नहीं बल्कि दिल में बसा देते हैं और हर किस्त इंसान को सोचने, बदलने और बेहतर बनने की दावत देती है। कहते हैं कि सच तो ये है कि ये एक ऐसा सिलसिला है जो दिल को रोशनी देता है और जहन को समत और हमारे रिश्तों में, हमारी सोच में मुस्बत तब्दीली लेकर आने का बायस बनता है। बहुत शुक्रिया आपका हाजी वकार याकूब साहिब, इस कदर उम्दगी से प्रोग्राम के बारे में अपनी राय का इजहार करने के लिए, प्रोग्राम को सराहने के लिए। और हमें ये जानकर बड़ा अच्छा लगा कि प्रोग्राम आपकी जिंदगी में मुस्बत असरात लेकर आने का, आपकी जिंदगी में तब्दीली का बायस बनता है। और हमारी दुआ है कि हम इसी तरह से मेयारी प्रोग्राम्स पेश करते रहें जो कि हमारे सामाईन की पसंदीदगी का बायस बने। अब्दुल्ला बाजवा साहिब चविंडा सियालकोट से हमें मैसेज भेजते हैं और कहते हैं कि उज़मा यूनुस साहिबा की आवाज में प्रोग्राम सुना जिसमें तिलावत कलाम मुकद्दस और हमदिया गीत बेहद बरकत का बायस रहे। फिर इनामी मुकाबले के सवाल का अनाउंस किया गया। सभी सिलसिले बहुत अच्छे लगे और मरी की तारीख के मुतालिक सिलसिला बहुत पसंद आया। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल्ला बाजवा साहिब आपके मैसेज के लिए। सामाईन खतूत और SMS के सिलसिले को अभी यहीं पर समेटते हैं और लिए चलते हैं प्रोग्राम में आपको आगे और सुनवाते हैं बहुत ही उम्दा और मुफीद सिलसिला मालूमात के रंग। सिलसिला मालूमात के रंग में सबा नसीब आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे चूंटियों की दानिशमंदी के बारे में। सामाईन, माहिरीन का कहना है कि चूंटी एक आम माशरती हशरात है जो कि तकरीबन दुनिया के हर हिस्से में पाई जाती है, जिसका ताल्लुक जमीनी हशरात के एक खानदान भड़ से है और इनकी 12,000 से ज्यादा अक़साम मौजूद हैं। इनको इनके सर पर लगे 2 एंटीनास और मखसूस जिस्मानी साख्त की बदौलत बाआसानी पहचाना जा सकता है। दीगर जमीनी हशरात की निस्बत अक्लमंदी में चूंटियों को ज्यादा बढ़तरी हासिल है, क्योंकि ये न सिर्फ अपने खाने पीने में बल्कि अपनी इंतहाई मुनज़्ज़म बस्तियां बनाने में भी दानिश्वर हैं, जो कि हुजम और रकबे के लिहाज से काफी बड़ी और लाखों पर भी मुहित हो सकती हैं, जिसमें बांझ मादा चूंटियों की जरूरत के मुताबिक जिम्मेदारियां दी जाती हैं, जिसमें निगरानी से लेकर मजदूरी तक हर तरह के काम शामिल होते हैं। और फिर तौलीदी सलाहियत रखने वाले नर और मादा की भी अलग अलग ग्रोबंदी की जाती है। साइंस ने बताया कि चूंटियां आवाज से बात नहीं करती बल्कि डेटा मुंतकिल करके बात करती हैं, और उनका तरीका ये होता है कि वो अपने मुंह से एक मवाद निकालती हैं और सामने वाली चूंटी के मुंह पर चिपका देती हैं। दूसरी चूंटी इससे सारा पैगाम डिकोड करके समझ लेती है। इसलिए अक्सर आपने मुशाहिदा किया होगा कि चूंटियां चलते चलते रुक कर दूसरी चूंटी के मुंह से मुंह लगाकर आगे चली जाती हैं।
یہ وہ عمل ہوتا ہے جس میں ڈیٹا منتقل ہوتا ہے۔ چونٹی کے 6 پاؤں ہوتے ہیں جن کے ذریعے یہ زمین کھود کر اپنا گھر تیار کرتی ہے، جس میں ان کے کمرے اور دہلیزیں ہوتی ہیں۔ سامعین، سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ چونٹیاں اناج اور بیج کو جمع کرنے کے بعد ان کو زمین میں لے جانے اور انہیں زمین کے اندر اپنے گھروں میں رکھنے سے پہلے 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہیں، کیونکہ اگر اناج اور بیج کو 2 حصوں میں تقسیم نہ کیا جائے تو وہ زمین کے اندر ہی پھوٹ کر پھر سے اگ سکتا ہے۔ انہوں نے اس حیرت انگیز بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ چونٹیاں دھنیے کے بیج کو 4 حصوں میں تقسیم کرتی ہیں، کیونکہ ایک دھنیے کا بیج ہی ہے جو 2 حصوں میں بٹنے کے بعد بھی پھوٹ سکتا ہے۔ اس لیے چونٹیاں اس کو 4 حصوں میں تقسیم کرتی ہیں اور پھر اسے اپنے گھروں کے اندر محفوظ کر لیتی ہیں، کیونکہ چونٹی کو دھنیے کے متعلق معلوم ہے کہ اس کے دونوں حصے اگ جاتے ہیں، اور جب کبھی چونٹی دانے میں بدبو محسوس کرتی ہے تو اسے اپنے بل سے نکال کر زمین کی سطح پر لاتی ہے اور دانے کو زمین پر بکھیر دیتی ہے۔ چونٹی اکثر یہ عمل چاند کی روشنی میں سر انجام دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چونٹی کی بقا کا انحصار کھانے پر نہیں ہوتا، کیونکہ چونٹی کے جسم میں ایسا پیٹ یا معدہ نہیں ہے جس میں کھانا جائے، بلکہ اس کے جسم میں 2 حصے ہیں اور وہ دونوں حصے الگ الگ ہیں۔ چونٹی جب دانا کاٹتی ہے تو اس سے ایک خاص قسم کی بو نکلتی ہے۔ چونٹی اسی بو کو سونگھ کر قوت حاصل کرتی ہے اور پھر یہی قوت اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ سامعین، یہ خدا تعالیٰ کی بخشش ہے کہ بارش سے پہلے چونٹیاں اپنے گھر کے باہر گول چکر لگانا شروع کر دیتی ہیں۔ انہیں وقت سے پہلے بارش کا اندازہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ ان میں قدرتی طور پر سینسر موجود ہوتا ہے جسے ہائیڈروفولک کہتے ہیں۔ جب ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہو جاتا ہے تو چونٹیوں میں موجود یہ سینسر انہیں محسوس کراتا ہے اور چونٹیوں کے دماغ کو بارش کے متعلق پیغام پہنچاتا ہے۔ اس لیے چونٹیاں بارش سے پہلے ہی اپنے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام کر لیتی ہیں، جبکہ محکمہ موسمیات بھی اسی عمل کو دہراتے ہوئے ہوا میں نمی کا تناسب نوٹ کر کے پھر بتاتا ہے کہ بارش کے کیا امکانات ہیں۔ اسی لیے چونٹی جب اپنا بل بناتی ہے تو اسے ٹیڑھا کر کے بناتی ہے تاکہ بارش کا پانی وہاں تک نہ پہنچ سکے، لیکن خطرہ محسوس ہونے پر یہ مٹی کے پہاڑ بنا لیتی ہیں تاکہ بارش کا پانی ان کے گھر میں نہ آ سکے۔ جبکہ چونٹیوں میں ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی چونٹی زخمی ہو جائے تو فوراً دوسری چونٹی کسی کیمیائی عمل سے اپنے تھوک کو دھاگے کی شکل میں بدل لیتی ہے اور اس کے زخم کو سی دیتی ہے۔ سامعین، اگر ہم چونٹی کی عمر کی بات کریں تو چونٹیوں کی زندگی نر اور مادہ نیز رانی چونٹی کے ساتھ چند ہفتوں سے لے کر کئی برسوں تک بھی طویل ہوتی ہے۔ چونٹیوں میں نر کی عمر بہت کم ہوتی ہے جبکہ مادہ زیادہ عرصہ تک زندہ رہتی ہے، اور سب سے طویل عمر رانی کی ہوتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق رانی کی عمر 20 سے 30 سال طویل بھی ہوتی ہے، جبکہ نسل کی بقا کے لیے انڈوں کی حفاظت اور ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری نر پر ہوتی ہے، اسی لیے وہ طرز معاشرت کی مکمل پاسداری کرتی ہیں۔ لیکن چونٹی کی ہلاکت کے اس باب میں سے ایک سبب اس کے پروں کا نکل آنا ہے۔ جب چونٹی اس حالت میں پہنچ جاتی ہے تو پرندے ان اڑتی ہوئی چونٹیوں کا شکار کر لیتے ہیں۔ زیادہ تر یہ پیروں تلے روندے جانے کی وجہ سے ہلاکت کا شکار ہو جاتی ہے۔ سامعین، حیوانات میں کوئی حیوان ایسا نہیں ہے جو اپنے جسم سے 2 گنا بوجھ اٹھا سکے۔ سائنس کے موضوع پر ہونے والی ایک تصویری نمائش میں چونٹی کی ایک ایسی تصویر کو انعام ملا ہے جس میں وہ اپنے وزن سے 100 گنا زیادہ وزن اٹھا رہی ہے۔ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آج کا سلسلہ آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہوگا۔ خدا حافظ۔ سامعین، پروگرام میں ہم سماعت فرما رہے تھے سلسلہ معلومات کے رنگ، جس میں آج بات ہوئی چونٹیوں کی دانش مندی کے بارے میں۔ امید کرتے ہیں کہ اس سلسلے سے آپ کو سیر حاصل معلومات میسر آئی ہوگی۔ اور سامعین، حضرت مسیح اس دنیا میں جب آئے تو انسان کا روپ دھار کر آئے۔ وہ محض انسان نہ تھے بلکہ انسان سے بڑھ کر ایک الہی شخصیت تھے۔ انہوں نے محبت کی تعریف ہی کو بدل کر رکھ دیا اور یہ حکم دیا کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ خدا تعالیٰ کی شکر گزاری ہو اس کی انسانیت سے لازوال اور بے مثال محبت کے لیے اور مکمل اور الہی انتظام کے لیے۔
جو حضرت یسوع مسیح کی صورت میں ہمارے لیے ہوا۔ آئیے سامعین، ابھی پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور مل کر سماعت فرماتے ہیں آج کا سلسلہ آپ بیتی۔ میرا نام ڈیانا ایوب ہے، میں آپ ایک اسکول ٹیچر ہوں، 8 کلاس کو میں پڑھاتی ہوں، اور جو واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ابھی انہی دنوں میں جب 8 کلاس کے اینول ایگزام چل رہے تھے ان دنوں میں آیا۔ 8 کلاس میں میرے پاس 10 لڑکیاں پڑھتی ہیں، تو ہوا کچھ یوں کہ بچوں کے جب ایگزام شروع ہوئے تو میں نے بچوں کو بتایا کہ ہم پہلے دن آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ کو بتا دیں گے آپ کا امتحانی مرکز کون سا ہے۔ پہلے دن ہم ان کے ساتھ ہی رہے، ساتھ ہی واپس آئے، اور اس کے بعد واپسی پہ میں نے بچوں کو بتا دیا کہ اب نیکسٹ آپ نے خود ہی آنا ہے، اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ وہ اس ذمہ داری کو قبول کریں کہ آپ کو لے کے بھی جانا ہے اور چھوڑ کے بھی آنا ہے۔ اور چونکہ مین روڈ پہ ہی اسکول تھا، اسکول کے سامنے وین آ کے رکتی، میں نے بچوں کو یہ بات بھی بتا دی کہ اگر آپ کو کوئی لینے نہیں آتا یا کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے تو آپ اپنے طور پر 10 لوگ ہیں تو آپ رکشہ کروا کے بھی آ جا سکتے ہیں، یا 20 نمبر وین پہ بیٹھیں اور آپ آسانی کے ساتھ گھر آ سکتے ہیں 5-10 منٹ میں۔ ایون کہ اگر وہ چاہتے تو وہ پیدل بھی آ جا سکتے تھے، لیکن ان کی آسانی اور بچت کے لیے، ٹائم بچانے کے لیے میں نے انہیں یہ مشورہ دیا، اور ٹھیک سے چلتا رہا۔ لیکن جس دن بچوں کا سیکنڈ لاسٹ پیپر ہوا اس دن ہم لوگ بیٹھے تھے اسکول میں، ٹی بریک تھی، تو 5 بچیاں جو تھی وہ بھاگی ہوئی میرے پاس آئی، تو انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ ٹیچر ہم 5 لوگ آ گئے ہیں، اور وہ 5 لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے رکشے پہ بیٹھے ہیں، اور وہ رکشے والا انہیں پتہ نہیں کہاں پہ لے گیا۔ میں اس بات سے بڑی پریشان ہوئی، بلکہ جیسے کہتے ہیں کہ پاؤں تلے سے زمین نکل جانا، میرے ساتھ بالکل یہی کنڈیشن تھی میری، کیونکہ بچیاں جوان ہیں۔ اور میں نے فوراً سے کپ رکھا اور میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور میں اسکول کے گیٹ کی طرف بھاگی۔ میرے پیچھے ہی میری ساتھی ٹیچر مس کیسرا اور پھر وہی 8 کلاس کی بچیاں جو پہنچ چکی تھیں وہ نکلیں، اور ہم لوگ جب روڈ پہ پہنچے تو میں نے دیکھا کہ وہ 5 بچیاں جو ہیں وہ پہلے تھوڑا آہستہ رو رہی تھی، لیکن جیسے انہوں نے ہمیں دیکھا تو وہ بلند آواز سے رونے لگیں روڈ کے اوپر ہی۔ پھر ہم انہیں پکڑ کے، ساتھ ایک گھر تھا، انہی ایک اسٹوڈنٹس میں سے ایک بچی کا گھر تھا، وہ ان کو وہاں پہ لے گئے، اور ایک بچی نے بتایا کہ ہمیں لائبہ لوگوں نے کہا کہ ہم ایک ہی رکشے پہ چلے جاتے ہیں، لیکن سنا نے کہا کہ نہیں، ہم الگ سے اپنا رکشہ کروا کے جائیں گے۔ اور کہتے کہ جب انہوں نے دیکھا، چونکہ اس روڈ پہ الاؤ نہیں ہے کہ رکشے والا جو ہے وہ 20 نمبر کی سواریاں لے، اور کہتے کہ جب رکشے والے نے 20 نمبر والے کو دیکھا تو اس نے فوراً ایک گلی میں ڈال دیا اپنے رکشے کو۔ اب چونکہ وہ راستہ بچوں کے لیے بالکل انجان تھا، سنسان سا ہونے لگا، بچیوں نے بہت شور مچایا، وہ کافی ڈر گئی تھی کہ پتہ نہیں آٹو والا، رکشے والوں نے پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہا ہے۔ بچیوں نے کیا کیا، بڑی عقل مندی نے کی، اور چلتے ہوئے رکشے پر سے بچیوں نے چھلانگ لگا دی۔ 4 بچیوں نے چھلانگیں لگائیں، ایک بچی کے ٹانگوں پر سے ویل گزر گیا، اور ایک کے سر پہ کافی چوٹ آئی، 2 کے بازوؤں پہ لگی، یعنی کہ 4 بچوں نے چھلانگ لگائی، چاروں کی چاروں زخمی ہوئی۔ ایک بچی بیٹھی رہی، وہ رکشے والے کے سر پہ بکس ہی مارتی رہی کہ وہ روکے، لیکن اس نے پھر بھی نہیں روکا، اور جب اس نے دیکھا کہ بچی نے چھلانگ لگائی اس کے باوجود بھی اس نے نہیں روکی، کیونکہ وہ خود خوفزدہ تھا کہ بچیاں کر رہی ہیں تو شاید لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد ایک خاتون ملی اور انہیں وہ وہاں تک چھوڑ کے آئی، پھر ان سے ہماری ملاقات ہوئی۔ پھر اس خاتون نے بھی ہمیں کہا جی کہ آپ کو جانا چاہیے تھا ساتھ، بچوں کے والدین نے بھی مجھے یہی کہا کہ آپ کا فرض تھا کہ آپ ساتھ جاتے۔ تو بچے کافی خوفزدہ تھے، بچوں کے ساتھ چونکہ یہ واقعہ ہوا تو وہ اس لیے ڈر گئے تھے، میں چونکہ ٹیچر تھی میری ذمہ داری تھی، میں ان سے زیادہ خوفزدہ تھی کہ خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو جاتا، غلط ہو جاتا، وہ رکشے والوں نے کہیں اور لے کے جاتا ہے تو کون ذمہ دار ہے۔ اس واقعے سے میں نے جو بات سیکھی وہ یہی تھی کہ بچوں کو جو کچھ بتایا گیا تھا کہ آپ نے اکٹھے آنا ہے، والدین سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ اپنے بچوں کی ذمہ داری کو سمجھیں، لیکن بچوں نے بھی نظر انداز کیا، والدین نے بھی نظر انداز کیا اس بات کو، جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ اور جب بھی میں اس واقعے پر غور کرتی ہوں تو میں اس بات کو محسوس کرتی ہوں کہ بڑوں کی باتیں جو ہیں وہ کبھی بھی ہمیں اگنور نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ضرور ان کی باتوں کو ماننا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہماری بہتر بھلائی ہوتی ہے۔ سامعین، سلسلہ آپ بیتی ہم سماعت فرما رہے تھے، اور آج بات چیت ہو رہی ہے بڑوں کی بات مان لینے کے تعلق سے۔ تو بڑوں کی بات مان لینا واقعتاً ہمیں نقصان سے بچاتا ہے اور ہمیں دانش مند بناتا ہے، زندگی کے ایسے تجربات سے جن سے گزرنا ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، ان سے گزرنے سے بچاتا ہے۔ سامعین، کرسمس کا موقع ہے، اور اس موقع پر میں اپنی جانب سے اور PCRM کی ساری ٹیم کی طرف سے آپ سبوں کو کرسمس کی ڈھیروں خوشیاں مبارک کہتی ہوں، اور ہماری یہ دلی دعا ہے کہ یہ کرسمس کا دن آپ کی زندگیوں میں امید، خوشی، شادمانی اور برکت کا باعث ہو۔ آئیے اپنے سروں کو خدا تعالیٰ کے حضور جھکاتے اور مل کر دعا کرتے ہیں۔
خداوند پاک خدا، ہم آپ کی بے حد شکر گزاری کرتے ہیں آپ کی لازوال اور بے مثال محبت کے لیے جو آپ نے انسانوں سے کی، جس کے لیے آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیج دیا، ہماری نجات اور ہمارے چھٹکارے کا، آپ سے دوبارہ تعلق کی بحالی کا انتظام کیا۔ خداوند پاک خدا، ہم آپ سے التجا کرتے ہیں، ہمارے ذہنوں کو کھول دیجیے، ہمیں حکمت عطا کیجیے تاکہ ہم آپ کے اس انتظام کو مکمل طور پر سمجھ پائیں اور اسے قبول کرنے پائیں تاکہ اس انتظام سے فیض یاب ہو سکے۔ اپنے تمام تر سامعین کے لیے، ان کے گھرانوں اور خاندانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، خداوند انہیں برکت اور ترقی عطا فرمائیے، ان کی زندگیوں میں خوشی اور شادمانی کو بھر دیجیے، اور اس کرسمس کے موقع پر خداوند ان کی محبت اور زیادہ آپس میں خاندانی طور پر بڑھ جائے، دوسرے لوگوں کے ساتھ بڑھے۔ ہمارے ملک پر اپنے رحم والے ہاتھ کو بڑھائیے، اس التجا کو قبول کیجیے، خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اسی کے ساتھ آپ کی میزبان عظمیٰ یونس پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے۔ امید کرتی ہوں اگلے پروگرام میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ خوش رہیے، اپنا بے حد خیال رکھیے، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔